السلام علیکم، جمعۃ المبارک ہو آپ کو بہت زیادہ۔ اور 21 نومبر، انگریزی کی 21 نومبر ہے جناب، جمعۃ المبارک ہے۔ اور بڑی گرم گرم خبریں ہیں ہمارے پاس، بہت زیادہ خبریں ہیں۔ جرمانے ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن حرکت میں آ گیا ہے۔ وزیر مملکت کو 50,000 جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ اویس لغاری کو طلب کر دیا گیا ہے، طلال چودھری کو طلب کر دیا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ KPK کو طلب کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ بالکل گرم ہو گیا ہے۔ بالکل گرم کیوں نہ ہو، پرسوں الیکشن ہے بھائی، صرف کل کا دن ہے، پرسوں الیکشن ہے۔ پرسوں تو ہم آپ کے لیے ایسے بیٹھ جائیں گے، الیکشن اتوار کا دن ہوگا، اور ہم آپ کو بڑی بڑی خبریں بتائیں گے کہ جناب ایتھے اے لیڈ نون لیگ کر رہی ہے، ایتھے اے کر رہی ہے، ایتھے او کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ایک افسوسناک واقعے سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ فیصل آباد میں آج صبح فیکٹری میں کوئی سلنڈر پھٹا ہے، دھماکہ ہوا ہے سلنڈر کا، اور جس کی وجہ سے دیکھیں سر جی ادھر اتنے بندے مرتے ہیں، یقین کرو جتنی ہماری آبادی ہے نا، میرے خیال ہے اس کا ہی حساب کوئی رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی رکھا ہوا ہے۔ 15 بندے ایسے ہی جناب وہ وہاں پہ فیکٹری میں فوت ہو گئے، 15 بندے دھماکے سے۔ اور کہہ رہے ہیں ابھی ملبہ جناب اٹھانا ہے، 4 فیکٹریاں کٹھی منہدم ہوئی ہیں، پڑوسی محلے والا سارے محلے والے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بڑے برے حالات ہیں، اور ابھی بھی جب وہ ملبہ ہٹائیں گے تو پتہ نہیں کتنی کیجویلٹیز ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ والی صورتحال ہے۔ اور یہ فیصل آباد میں ہوا ہے دھماکہ۔ اب کہہ رہے ہیں جی کہ وہ کٹھی جی 4 فیکٹریاں تھیں، جب واقعہ ہو جاتا ہے نا تو ان کی رپورٹیں آ جاتی ہیں کہ یہ تو انلیگل تھا، یہ تو غیر قانونی تھا، اور یہ وہ پتہ نہیں، ان کو پہلے ان کی عقل گھاس چرنے جاتی ہے، کدھر جاتی ہے ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، اور یہ اس کے اوپر پھر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ کام ہے حکومت کا سیدھا کرنا۔ یہ بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے نا، پتہ نہیں وہ کہاں ہوتے ہیں، جب یہ 10 منزلہ بن جائے گی تو وہ آ جائیں گے انسپیکٹر کہ جناب تسی تو غیر قانونی بنائی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو 5 سالہ تو بن رہی ہے، کہتے سانو کی پتہ جی تسی تو غیر قانونی بنائی ہے، ہن اس کو گراؤ یا اس کے پیسے دو، یا یہ حالات ہر جگہ ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں یہی حالات ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں۔ ٹھیک ہے، اگلی اب آئے جی خبر جرمانے والی۔ جی طلال چودھری صاحب نے فیصل آباد میں تقریر کی ہے، اویس لغاری نے وہ ڈیرہ غازی خان میں تقریر کی ہے، وزیر اعلیٰ جو ہے KPK اس نے وہ NA18 حلقے میں تقریر کی ہے، اور اس طریقے سے ایک اور بھی ہیں، تو ان کو الیکشن کمیشن نے طلب کر دیا ہے، اور طلال چودھری کو تو انہوں نے طلب کیے بغیر ہی 50,000 روپے جرمانہ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جرمانہ جو ہے نا آپ کو ادا کرنا پڑے گا، آپ کیوں وہاں تقریر کرنے گئے ہیں، سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں نا، وزیر ہو یا وزیر اعلیٰ، کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ مریم نواز کسی حلقے میں نہیں گئی، حالانکہ سب سے زیادہ مریم نواز نے جانا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہیں، پنجاب میں تو پیپلز پارٹی والے PTI والے بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور صرف ایک جو KPK میں انہیں پتہ ہے یہ سیکیور جگہ ہے وہاں نہیں کر رہے۔ سبحان اللہ، آدھا تیتر آدھا بٹیر، تیتر حلال ہے اور بٹیر حرام ہے جی، یہ ان کے فلسفہ ہے جی، یہ ان کا فلسفہ ہے۔ اب ان کو ہم کیا سمجھائیں سر جی، واہ جی واہ۔ تو وہاں پہ اس کی بیوی عمر ایوب بھگوڑا مفرور نسوڑا، اس کی بیوی جو ہے وہ شہر ناز، وہ وہاں پہ جناب الیکشن لڑ رہی ہے، اور عمر ایوب اپنی بیوی کی ساری کمپین کر رہے ہیں، اور کل وزیر اعلیٰ وہاں پہ گئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ نے کہا جی کہ جس نے دھاندلی کی تو وہ صبح کا سورج نہیں دیکھے گا۔ انہوں نے کہا اچھا، تو یہ انہوں نے اب وہاں فوج طلب کر لی ہے، اور اس کو افریدی کے خلاف FIR کی تیاری ہو رہی ہے۔ آج ابھی تھوڑی دیر تک اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کو جناب علی کون سی FIR درج ہوئی ہے، اور کیا اس میں جناب علی وہ ان کا ایکشن حکومت لے سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، وزارت اعلیٰ سے فارغ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے جی۔ تو طلال چودھری کو 50,000 کا جرمانہ ہوا ہے،
کہ آپ نے فیصل آباد میں، آپ کو پتہ ہے رانا ثناءاللہ کا بیٹا وہاں پہ تقریر الیکشن لڑ رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی وہاں تقریر کرنے طلال چودھری کیوں کیا؟ بالکل ان کو بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اویس لغاری نے اپنا ڈیرہ غازی خان میں تقریر کی ہے، جہاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ ہے، تو وہاں بھی کہا گیا ہے کہ جناب آپ وہاں تقریر کرنے کیوں گئے، آپ بھی وزیر ہیں۔ تو یہ ساری سر جی وارننگ ان کو دی گئی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اور ضمنی الیکشن کے حوالے سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، ضمنی الیکشن کے حوالے سے آپ سے میری گزارش ہے کہ جس حلقے میں ہو رہے ہیں وہاں ہمارے جو قانونی ٹی وی کے نمائندے ہیں اور جو ہمارے قانونی ٹی وی کے دیکھنے والے ہیں اور جو ہمارے جسٹس پارٹی کے دیکھنے والے ہیں وہ ہمیں جناب اپڈیٹ کریں کس حلقے میں کون کون مقابلہ کر رہا ہے، کس کا مقابلہ سخت ہے، کیونکہ آج کمپین 12 بجے ختم بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ہمیں بتانی ہیں۔ اور 13 حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں جی، 13 حلقوں میں، ٹھیک ہے؟ اس میں سے 5 ایم این اے ہیں اور یا 6 ایم این اے ہیں، 7 ایم پی اے ہیں۔ تو ہمارے میاں والی جو علاقہ ہے، میرا علاقہ جو میاں والی، وہاں پہ بھی الیکشن ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی والے بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہاں ان کا پارلیمانی لیڈر ملک احمد بھچر صاحب جو ہے نا وہ ڈسکوالیفائی ہوا تھا، تو ان کے مقابلے پہ وہاں پہ نون لیگ نے علی حیدر نور کو جو ہے وہ اپنا ایم پی اے کے ٹکٹ دیا ہے۔ وہ پہلے بھی ایم پی اے رہے ہیں، ینگ ترین ایم پی اے تھے، اب تو ماشاءاللہ وہ بزرگ ہو گئے ہیں، تھوڑے سے یعنی سینئر ہو گئے ہیں، لیکن وہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں اور ان کا کانٹے دار مقابلہ ہے وہاں لوکل ہماری برادریوں میں ہی ہوتا ہے، لوکل ہی ہے وہاں پہ اس کا، ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے رپورٹ یہی ملی ہے کہ علی نور حیدر کی مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان کی پوزیشن اچھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی مجھے اپنے حلقے کی رپورٹ وغیرہ کریں کہ وہاں کیا حالات ہیں اور کیا نہیں ہے، یہ آپ مجھے تھوڑا فوراً بتانا ہے آپ نے، ٹھیک؟ اگلا سر جی، ادھر درمیان میں یہ آپ کو بتاتا چاہوں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو کیس کل لگے ہوئے تھے ان میں اب ڈیٹ پڑ گئی ہے 27 نومبر اسی کی۔ اس میں سے ایک جج نے استعفیٰ دے دیا تھا، شمس محمود مرزا صاحب نے، اور ان کی وجہ سے اب وہاں سلطان تنویر صاحب نئے جج آ گئے ہیں اور اب ہمارا 27 کو یہ کیس ہوگا۔ جو لوگ اس میں شامل نہیں ہوئے ان کو ایک اور 4-5 دن مل گئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، اور پورے پاکستان کے فیڈرل والے وہ بھی رابطہ قائم کریں، اور جو پنجاب کے ہیں وہ بھی رابطہ قائم کریں، اور ان کو لازمی انشاءاللہ یہ ریلیف ملے گا۔ یہ کیس میں نے ہی شروع کیا تھا الحمدللہ، اور میں ہی اس کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا، اور مجھے اس کیس سے بڑی محبت ہے، سارا کچھ ہے۔ تو آپ اپنا شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور تھوڑی سی آپ کو فیس بھی بتائیں گے۔ واٹس ایپ پہ آپ رابطہ قائم کریں گے نا، آپ کو ہم بتا دیں گے، تو وہ آپ کریں۔ اور ادھر قومی اسمبلی میں بھی بل منظور ہو گیا فیڈرل والوں کا، اور سینٹ میں پینڈنگ پڑا ہے، وہ بھی میں یہ کیس کرنے کے بعد انشاءاللہ سینٹ کے لیے جانا پڑا تو مجھے سینیٹر کے ممبران کو مل کے وہ بھی بل میں ذاتی طور پہ کرواؤں گا۔ آپ رابطے کے لیے منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 030047255752، اس کے اوپر آپ مجھے واٹس ایپ کریں اپنا شناختی کارڈ، ریٹائرمنٹ کا لیٹر، اور جو فیس ہم بتائیں گے وہ بھی آپ کو پھر ایزی پیسے کے ذریعے ہم آپ سے منگوا لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ مجھے بھیجیں۔ اگلی خبر جی بنگلہ دیش سے ہے۔ 2 دن پہلے تو آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش سے خبر آئی ہے کہ شیخ حسینہ کو عمر سزائے موت کی سزا ہو گئی ہے، یہ آئی تھی نا خبر۔ تو آج اس سے ڈیفرنٹ خبر ہے۔ آج خبر یہ ہے کہ وہاں ایک بڑا زلزلہ آیا ہے، اور زلزلے میں کافی جو ہے لوگ وہ فوت ہو گئے ہیں، اور لوگ بڑے پریشان ہیں بیچارے زلزلے کی وجہ سے۔ تو ابھی اس کے زلزلہ پتہ ہے جب آتا ہے تو وہ کوئی اتنے سے ایریے میں تو نہیں آتا، وہ تو پورے علاقوں میں آتا ہے، کئی شہر اس میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ابھی ہم وہ آپ کو بتائیں گے مزید تفصیلات، لیکن آپ کو ابھی ابتدائی طور پہ بتا رہے ہیں کہ ایک بڑا زلزلہ آیا ہے وہاں پہ، بڑا زلزلہ آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جناب آئینی عدالت نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ آئینی عدالت کے نئے چیف جسٹس امین الدین خان نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ کانسٹیٹیوشن کا ورک
اور ایمانداری سے اور سارا کچھ ہم یہ کریں گے اور لوگوں کو ریلیف دیں گے اور اس عدالت کے قیام سے لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. مجھے بھی پتہ ہے کہ فائدہ ہوگا سر. 2 عدالتیں بن گئی ہیں، سمجھو 2 سپریم کو بن گئی ہیں، ایک آئینی اور ایک ریگولر. تو کیس اگر 60 لاکھ پڑے تھے تو 30 لاکھ ادھر چلے گئے، 60,000 تو 30,000 ادھر چلے گئے، 30,000 ادھر چلے گئے، تو جلدی ریلیف ملے گا نا آپ کو. نئے جج بھی بن گئے، پہلے سپریم کورٹ کے 34 تھے تو اب یہ 13-12 یہ جج بن گئے ہیں، تو اس سے ہمیں ریلیف ملے گا. اس سے کوئی نقصان والی بات نہیں ہے. یہ جو پی ٹی آئی والے ہنگامے کر رہے ہیں نا، ان کا کام ہے ہنگامہ سر. آپ کچھ بھی نہ کریں تو ان کا کام ہے ہنگامہ. یہ جمعہ ہے جی، میری نواسی آ گئی ہے. ہیلو، السلام علیکم، کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ ادھر بھی سلام کرو نا ویڈیو. السلام علیکم. ہاں جی، ٹھیک ہو؟ میں یہ ویڈیو بنا کے آتا ہوں، ٹھیک ہے، میں آتا ہوں. تو یہ صورتحال ہے جی. تو یہ جو پی ٹی آئی والے جو احتجاج وغیرہ کر رہے ہیں نا، وہ غلط کر رہے ہیں اور وہ اپنے لمٹ کراس کر رہے ہیں. عدالت ختم نہیں ہوئی، عدالت بنی ہے. اس کے اوپر آپ کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ کیا اعتراض اس کے اوپر ہونا چاہیے جی؟ اعتراض نہیں نا ہونا چاہیے. تو یہ اعتراض کرے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے.